یہ اخلاق کی جو بات ہو رہی ہے کہ یہ خلوص جو ہے یہ پرماننٹ ہو، انسان کے مزاج میں پرماننس تو نہیں ہے نا، نہیں، حالات اور واقعات اس پر اثر انداز اثر انداز ہوں گے۔ اسی لیے اگر آپ غور فرمائیں تو انسانی معاشرے پر ان اصولوں کے نفاذ کی بات کی گئی ہے کہ جو اللہ نے پسند فرمائے، چونکہ اب ہر بندہ ذہنی استعداد الگ رکھتا ہے، ہر بندہ وجودی استعداد الگ رکھتا ہے، معاشرے کی حیثیت الگ ہے۔ کیوں کر ممکن ہو کہ سارے ایک حدود قیود میں رہیں؟ اس کے لیے ضروری ہوتی ہے کہ لا آف لینڈ ہو ٹھیک جو ہر ایک کو اس کی حدود میں رکھے، ٹھیک پھر اس کو جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو اکراس دا بورڈ ہو، پھر وہ تفریق نہ کرے۔ کیا بات، ان کا جائز ہونا ضروری ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے اکراس دا بورڈ ہو، تو پھر یہ وہ حصے ہیں جو آپ کو باؤنڈ کرتے ہیں۔ اگر یہ سمجھا جائے کہ کوئی ایک ایسی پریکٹس ہو اور قانون کا نفاذ نہ ہو اور بندہ ایک جیسا ہی رہے، پھر عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قانون اور اس کا اطلاق فرمایا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے مزاج انسانی ہے کے مطابق ہو۔ ہاں، اب میں ایک انڈیویجول کے طور پر اگر دیکھوں تو اللہ کریم نے جو عبادات عطا فرمائی ہیں، میرے سجدوں سے آخرت میں کوئی چیز تعمیر نہیں ہو رہی، ٹھیک، وہ میری ضرورت ہے، وہ مجھے حدود و قیود میں رکھ رہی ہیں۔ اب نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، برائی اور بے حیائی فزیکل نان فزیکل ہر خرابی اس کے تحت آ جائے گی۔ تو ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہوں اور برائی اور بے حیائی بھی ساتھ ہوتے، دو ساتھ تو نہیں رہ سکتے۔ بالکل، قرآن کریم کا فیصلہ ہے۔ بالکل، اس کا مطلب ہے کہ جو ادائیگی کر رہے ہیں اس میں کوئی نقص ہے، وہ جو خشوع درکار ہے کہ اللہ کی رضا اس میں کوئی مقصود ہے کمی یا رہ گئی۔ میرے جیسا عبادت گزار کوئی نہیں، کیا درکار ہے؟ تو جب آپ سارے معاملے کو دیکھیں گے تو کیفیات قلبی آپ کو بڑی اہم نظر آئیں گی۔ بہت اچھی بات فاطمہ، یہ بات ذہن میں رکھنا کہ جب ہم مثال دیتے ہیں نا کسی کردار سازی کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سامنے ضرور رکھنی چاہیے، لیکن یہ مثال جو ہے یہ بڑی ایکسیپشنل ہے۔ مثال کے طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے بھی تھے، ہنستے بھی تھے، روتے بھی تھے، غمزدہ بھی ہوتے تھے، اور کسی بات پہ اگر ایسی بات آتی تھی جہاں پہ کہ انسان کے جذبات مشتعل ہو جائیں، وہاں پہ مشتعل جذبات تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن وہاں پہ آپ کے چہرے پہ سرخی آ جاتی تھی غصے سے، اور آپ پھر واز کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے تاکید کرنے کے لیے۔ اس لیے پرفیکشن جو ہے یہ کبھی بھی اچیو کرنے کی میرے بیٹے کوشش نہیں کرتے۔ پرفیکشن صرف اللہ کی ذات میں ہو سکتی ہے، ہمیں اعتدال میں رہنا چاہیے، اور یہی اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں نے یہ مسلمان جو امت ہے یہ اعتدال کی امت، درمیانی بیلنس کرنا ہے، اس میں پرفیکشن نہیں ڈھونڈنی۔ جی السلام علیکم کالر۔ جی وعلیکم السلام، میں سہیب بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ بلال صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے صہیب۔ جی جی فرمائیے۔ میرا سوال امیر عبد القدیر روان صاحب سے ہے۔ جناب علی، سر یہ جو رزق اللہ تعالیٰ نے مقدر میں جتنا لکھ دیا ہے، کیا اس میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ اور اگر ہو سکتا ہے تو اس کے لیے کیا وظائف ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے ہیں اس کے اضافے کے لیے، تو وہ برائے مہربانی فرما دیجیے۔ بڑا مطلبی سوال کیا ہے ویسے تم نے اسلام آباد سے۔ اس سوال کے جواب سے بیشتر میں ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اخلاق کے حوالے سے ارشاد فرمایا، تو جب بات آتی ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی، تو آپ کے کردار مبارک پر قرآن کریم کی آیت ہے اعلیٰ ترین۔ تو جب بات مثال کی آئے گی تو صرف آپ ہی کی ذات اقدس کی مثال آئے گی، اس اور امت کسی کے کی نہیں سامنے۔ آ سکتی۔ تو جو اب سوال محترم نے کیا، کل ایک سوال مجھ سے کسی نے کیا کہ جب چیزیں ازل میں طے ہو گئی ہیں تو یہ جو علامہ صاحب شاعری میں تقدیر کے بدلنے کی باتیں کرتے ہیں اور یہ جو کہتے ہیں یہ پڑھ لیں تو وہ ہو جائے گا، تو وہ دعا ہے اور یہ ہو جائے گا، تو جب ازل سے طے ہے تو یہ سارا کیا ہے؟ تو میں نے اسے عرض کیا، میں نے کہا عزیز جو دعا ہے وہ بھی ازل سے طے ہے کہ یہ دعا سبب ہوگی شرف قبولیت کے۔ بالکل۔ اسی طرح جب اللہ کریم نے رزق مقرر فرمایا ہے تو اس میں دو حصے ہیں، ایک قضا ہوتی ہے معلق، ایک قضا ہوتی ہے مبرم۔ مبرم جو ہے وہ طے ہے، ایسا ہی ہونا ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ معلق جیسے کہتے ہیں جی کہ آپ صدقہ دیں تو مصیبت ٹل جائے گی، وہ معلق تھی، وہ نہیں آئی، وہ اتری نہیں۔ اسی طرح اب جب ہم قضائے معلق کو دیکھتے ہیں تو اس میں لازم یہ ہے کہ جو موجود وسائل اور استعداد ہے اسے درست استعمال کیا جائے، پھر اللہ پر توکل کیا جائے۔ اب اللہ کریم رازق ہیں، یا رزاق کی لوگ تسبیح بتاتے ہیں، آپ ولا حول ولا قوت کی تسبیح، آپ کی شے گم ہوتی ہے اس پر پڑھ لیں، کوئی حاجت ہے اس پر پڑھ لیں۔
آپ صرف درود شریف پڑھ لیں، آپ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا اور آخرت کی کوئی محتاجی نہیں رہی۔ کیا بات ہے۔ لیکن میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان تسبیحات کو اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے پڑھیں۔ محمود جو ہے ایاز اور محمود کی مثال کا بھی غور فرمائیں تو وزراء نے کہا کہ حضور اس غلام کو آپ نے بڑا مقام دیا، تو ہم نسلاً بعد نسل اس خاندان کی غلامی کر رہے ہیں، تو اس کا مقام، تو اس نے دربار سجایا، اس دربار میں اس نے بے شمار انعامات رکھے کہ جس کو جو پسند ہے اٹھا لو۔ کسی نے جائیداد اٹھائی، کسی نے گھوڑوں کے استبل اٹھائے، کسی نے مال و دولت اٹھائی۔ ایاز کھڑے، ہاں بھائی ایاز تو نے کچھ نہیں اٹھا، وہ بڑا اس نے سلطان کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے کہا یہ فرق ہے اور تم میں اور اس میں، اب جس کا سلطان پورا ملک اس کا۔ جب اللہ سے تعلق بندگی کا نصیب ہوتا ہے تو وہ مستغنی فرما دیتا ہے، کچھ ہو کچھ نہ ہو بندے کے لیے بے معنی ہو جاتا ہے۔ یہ ویسے بات جو ہے نا، یہ درود پڑھنا کہ اللہ تعالیٰ تمام مسائل سے آپ کو آزاد کر دیتا ہے، یہ بڑا مجرد ہے اور بڑا آزمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جی، ہاں، اس سے زیادہ اور کیا زیادہ اور بات رہتی کوئی۔ حضور اقدس جو کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں خانقاہیں، آپ نے فرمایا کہ ایک تو یہ وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں کہ وہ دل کی صفائی کرتے ہیں، وہ لوگوں کو وہاں پہ بیٹھ کے تربیت بھی کر رہے ہیں، تعلیم بھی دے رہے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ چیزیں، وہ کمیاں جو کہ ہمارے معاشرے میں رہ گئی ہیں، وہ خانقاہیں پوری کر رہی ہیں؟ بنیادی طور پر ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، بعثت عالی ہوئی، انتہائی کمزوری تھی انسانیت کی، چھا اندھیرا تھا، اس میں روشنی جگمگائی۔ دائرہ دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا تو ہر آنے والا وقت جو ہے وہ پہلے سے کم ہوگا، ٹھیک ہے، کمزور ہوگا، ٹھیک۔ لیکن جو اصول و ضوابط آپ نے دیے انہیں ہر ایک نے اختیار کرنا یہ لازم ہے۔ ٹھیک۔ تو ہم اگر اپنے معاشرے میں بہتری، اپنی ذات میں بہتری، تو اس کی ایک ہی جو راہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راہ ہے، اور نہیں۔ ہر ایک نے اپنا حصہ ادا کرنا ہے اور گزر جانا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے، میں نے اپنی اس عمر تک دیکھا ہے، جن لوگوں کے بغیر نشست محال تھی وہ دنیا سے چلے گئے اور دنیا چل رہی ہے۔ اگر میں سمجھوں کہ آج میں کمال کر رہا ہوں اور ہزاروں کی تعداد ہے جو نہ صرف ملک وطن عزیز جدھر جاتا ہوں ادھر مخلوق منسلک ہے، میں کمال کرتا جب میں نہیں تھا تو یہ مخلوق تھی، تب بھی تھی، اور جب کل نہیں رہوں گا، یقینی طور پر نہیں رہوں گا، تو یہ مخلوق نہیں ہوگی، دنیا بند ہو جائے گی۔ تو یہ جو کمال ذاتی کی طرف بندہ پلٹ آتا ہے نا، یہ تزکیہ نفس سے نکال کر اللہ کے حکم پر لا کھڑا کرتے ہوگا وہ جو اسے منظور ہے۔ اچھا، ایک بڑی کنٹریبیوشن جو ہے نا خانقاہوں کی، وہ لنگر ہے۔ لنگر کے بغیر خانقاہ کا تصور ہی نہیں ہے۔ یہ جو لنگر ہے، کیا یہ لوگوں کو استاد کے، مرشد کے قریب لانے کا سبب بن سکتا ہے کہ نہیں؟ وقفہ لوں گا ابھی اور پھر واپس آؤں گا، اس لیے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نماز اور کھانا جو لگا ہو اکٹھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پہلے کھانا کھا لو تاکہ تمہاری نیت جو ہے وہ نماز میں پوری کی پوری جائے۔ یہ لنگر بڑا اہم اور بہت ہی ایسا انسٹیٹیوشن ہے جو کہ لوگوں کی دنیاوی اور نفسیاتی اور ظاہری اور باطنی ضرورتوں کا بہت بڑا ایک محور ہے۔ یہ لنگر ان کا اتنا بڑا انسٹیٹیوشن